اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج ہم آپ کو صدر مملکت کے ایک انٹرویو کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں انہوں نے انتہائی اہم ترین گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت ریاست کے سربراہ ہیں اور انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے بڑی غلطی ہوئی، وہ سمجھتے رہے کہ آئین بالا تر رہے گا۔ یہی غلطی تھی عمران خان کی، وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آئین بالا تر ہے، مگر یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آئین جن کے گھر کی باندی ہے، آئین جن کے لیے موم کی ناک ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے۔ صدر مملکت نے مزید یہ کہا کہ بعض لوگوں نے کہا، صدر مملکت کو کہا کہ آپ کی اوقات کیا ہے تاریخ دینے کی، انسان کو اپنی اوقات یاد دلانا کوئی بری بات نہیں۔ میں نے چیف الیکشن کمیشن کو پہلے خط لکھا تھا، بعد میں ٹویٹ کیا۔ نگران حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان کی ضرورت ہے منصفانہ انتخابات۔ کپتان بھی یہی چاہتے ہیں کہ منصفانہ انتخابات ہوں اور ان کی بنیادی طور پر شرط بھی یہی ہے۔ پھر بات آگے چلی اور صدر مملکت نے کہا کہ پورے ہی پاکستان کی خواہش ہے کہ الیکشن ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت یہ اس حکومت کا اپنا ہی بویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شفاف انتخابات نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوگی۔ پی ٹی آئی پہلے ہی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کپتان جو ہیں وہ عدالتوں کے فیصلوں سے منحرف نہیں ہوں گے بلکہ ان کے پابند رہیں گے۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین جو ہے وہ بالا تر ہے۔ بالا تر ہونا چاہیے، مگر وہ خواص کے لیے نہیں، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ میں با اختیار ہوں تو میرے لیے آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر آپ غریب ہیں تو آپ ایک سائیکل چوری میں ساری عمر ہی وہاں گزار دیتے ہیں۔ یہاں تو عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر صدر مملکت نے کہا کہ انتخابات آنے والے ہیں، 3 مہینے بہت اہم ہیں۔ سپریم کورٹ پر بھی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن پر بھی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ایسا موقع ہے کہ یہاں پر تمام جماعتوں کو جو ہے پنڈال سجانے کی اجازت دینا چاہیے، اور یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ الیکشن کمیشن کو اس جانب توجہ دینا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے جو میری ممکنہ ملاقات کے حوالے سے جو ریومرز چل رہی ہیں وہ غلط ہیں، ان میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آرمی چیف کے تقرر سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی مخالفت نہیں کی، اور جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے سے متعلق میری اور چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ یہ صدر مملکت کا وہ انٹرویو ہے، وہ بیان ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہے جو حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ صدر مملکت بینگ ریاست کے سربراہ کے حیثیت سے کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتی ہے، حالات کیا چاہتے ہیں، وقت کس چیز کا متقاضی ہے۔ وقت متقاضی ہے تو صرف وہ شفاف انتخابات کا۔ الیکشن شفاف ہوں گے، حقدار جو ہے وہ ہے ووٹر۔ اگر ووٹر اپنا حق صحیح طرح استعمال کرے گا اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے تو یقینی طور پر ملک جو ہے وہ اچھی طرح اور آگے بڑھے گا۔ حالات گو کہ یو ٹرن لے رہے ہیں، اس وقت نون لیگ جو ہے وہ پھڑپھڑا رہی ہے، پر مار رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، مگر فضائیں جو ہیں وہ کچھ اور ہی نوید سنا رہی ہے۔ ابھی تک تو نون لیگ کا سامنے دھڑن تختہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ان جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اپنی واریاں لگائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے 33 سال اس ملک پر حکمرانی کی ہے، اور ابھی بھی یہ سارے جمع ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو ہرایا جائے، ابھی بھی ناممکن ہے۔ آخر کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں یہاں جھانکا کہ انہوں نے 33 سال کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہوتا تو کیا عوام آپ کے حق میں نہ ہوتی؟ عوام آپ کو ووٹ نہ ڈالتی؟ عوام آپ کو ویلکم نہ کرتی؟ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ آگے بڑھے۔ آپ لوگ جن جن گملوں سے پیدا ہوئے، آج عوام کو ایک ایک چیز واشگاف ہے، انہیں ازبر ہے، کپتان نے انہیں پڑھا دیا ہے، انہیں سبق بتا دیا ہے، آپ کے اصل چہرے واضح کر دیے ہیں، انہیں وہ مکروہ سیاستدان دکھا دیے ہیں جن سے عوام عرصہ دراز سے دھوکہ کھاتے چلے آ رہے ہیں۔
یہی المیہ ہے جو انہیں کھائے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی عوام کے سامنے وہ چیزیں آنے ہی نہیں دی، عوام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ملک میں 2 پارٹی نظام تھا، کبھی تیری باری، کبھی میری باری، کبھی میری باری، کبھی تیری باری، بس عوام کو ایسا ہی جو ہے وہ بے وقوف بنایا ہوا تھا اور اپنا نظام چلا رہے تھے اور لوٹ مار چل رہے تھے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ میمز بنی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں لندن آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور بھلا بتائیں نواز شریف لندن کو چھوڑ کے پاکستان چلے گئے پیسہ کمانے کے لیے۔ بھئی یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، خزانہ بھی اپنا، ڈالر بھی اپنا، مہنگائی بھی اپنی، ملک بھی اپنا، لوٹو مارو کھسوٹو لپیٹو چاروں ہاتھ پیروں سے اور لپیٹ لپاٹ کے لے جاؤ اور باہر جا کے معاملات کرو اور سرمایہ کاری کرو، پھر وہاں سے بیٹھو، پھر سیاست چمکاتے رہو، یہاں بلیک میلنگ کرتے رہو، یہاں سے بھاگ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر ضمانتیں کرا لو، سارا کچھ کرا لو، پھر الیکشن لڑ لو اور پھر چلے جاؤ۔ یہ جو ہے اب باو اجداد کی سیاست کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب عوام کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ نوشتہ دیوار پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔